پی ٹی آئی نے اسمبلیوں کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے استعفوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں واپسی کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز دوبارہ قومی اسمبلی جائیں گے اور استعفے دیں گے۔ آخری مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کی ملک بھر میں جاری احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صدر مملکت کی خواہش پر اسحاق ڈار نے میری اجازت سے ملاقات کی۔ جنرل باجوہ عمران خان کے محسن اور عمران خان محسن کش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے، ڈیلی میل نے غیر مشروط معافی مجھ سے نہیں 22 کروڑ پاکستانی عوام سے مانگی۔ آصف زرداری کی بہن فریال تالپور کو عید کے دن گرفتار کیا گیا۔ اپنی بہن علیمہ خان کو این آر او دے دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا، عمران نیازی نے خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ کر پاکستان کی عزت کو نیلام کیا، بدنام کیا۔ فائنینشل ٹائمز میں ان کے بارے میں خبر چھپی کہ شوکت خانم کے نام پر چندہ جمع کر کے سیاست پر خرچ کیا۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر کی جانے والی تنقید کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہیں چین سے زندگی گزارنے دیں۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خواہش عمران خان کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید۔ بولے، ہمارے لیے حکومت لینے کا فیصلہ مشکل تھا۔ نون لیگ کی حکومت جب ختم ہوئی تو مہنگائی 4.5% پر تھی۔ تحریک انصاف کو 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ ملا تھا، جسے تحریک انصاف 44,000 ارب پر لے گئی۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ عمران خان سے کہا تھا مارچ کا ایجنڈا معیشت رکھیں گے تو ساتھ چلوں گا۔ آصف زرداری سے میرا رابطہ رہتا ہے، ان کو بھی ملک کی بہت فکر ہے۔ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا سب سے ضروری ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ تمام سیاستدانوں کو حالات کو سمجھنا چاہیے اور ایک پیج پر آنا چاہیے۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 15 دسمبر کو دوپہر 2 بجے سنایا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 55 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق منظور کیے گئے مالیاتی پیکج میں نئے اور دوبارہ مختص کیے گئے فنڈز شامل ہیں، جس میں 47 کروڑ ڈالر کا قرضہ، 30 لاکھ ڈالر کی تکنیکی امداد کی گرانٹ اور حکومت جاپان کی جانب سے بھی گرانٹ شامل ہے۔ مالیاتی پیکج میں سیلاب سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد کے لیے موجودہ قرضوں سے 7 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی اضافی رقم بھی شامل ہے۔ عام انتخابات سے پہلے الیکشن قوانین میں بڑی تبدیلی۔ انتخابات میں پولنگ ایجنٹس کا حلقے کا ووٹر ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا تعلق دوسرے حلقے سے نہیں ہو سکتا۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سے 2 سوالات پر وضاحت مانگ لی۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا یہ عمل پی ٹی آئی کی نظر میں آئینی ہے یا غیر آئینی؟ جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ اراکین پارلیمنٹ کا پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے سے جمہوری نظام کیسے چلے گا؟ عمران خان کی درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر خزانہ پنجاب نے وفاق کو پارلیمنٹ پر دھرنے اور ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے واجبات روکے ہوئے ہیں، وفاق سے حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے، ملازمین کو تنخواہ تک نہیں دے پا رہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا کہ اگر ہمارے معاملات حل نہ ہوئے تو ہڑتال پر چلے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کا بجٹ 40 ارب سے 25 ارب روپے کر دیا گیا۔ تاریخ میں ایسی دشمنی اس خطے کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے کہا کہ اعلانات ہوتے رہے لیکن سیلابی صورتحال میں پنجاب میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری، پروٹیکشن آرڈر کے اجراء اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ایوان کا ماحول خراب نہ کرے، اعظم سواتی کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے ایوان بالا نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحفظ کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा, स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे बढ़ने के बाद 224 रुपये 65 पैसे हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में 157 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,540 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंग्लिश टीम ने मुल्तान टेस्ट में शाहीनों से आसान फतह छीन ली। मेहमान टीम ने तीनों टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम की जानिब से दिए गए 355 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 328 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने मैच में 11 और इंग्लैंड के मार्क वुड ने टेस्ट मैच में 6 विकेटें हासिल की। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त पर कौमी कप्तान ने गलतियों का एतराफ़ कर लिया। बाबर आजम ने कहा कि हमसे गलतियां हुई, हाथ में आया, मैच हारे। सऊद शकील के कैच में लग रहा था, ज़मीन पर बॉल लगा। हमारे मेन खिलाड़ी सीरीज से बाहर हुए। सऊद और नवाज़ की पार्टनरशिप लगने के बाद मैच निकालना चाहिए था। मैं अच्छा परफॉर्म करूं तब भी तनकीद होती है। तीसरे टेस्ट की सिलेक्शन के हवाले से कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि अभी अगले मैच की सिलेक्शन पर बात नहीं हुई। दूसरी जानिब फातेह और मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि टेस्ट में बड़ी फतह अपने नाम की है। पाकिस्तान में क्रिकेट से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। कराची टेस्ट में भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे।